سر یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 3 سوال فریم کیے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی سوال ہے جس کا جواب سپریم کورٹ کو ڈھونڈنا چاہیے ان پروسیڈنگز میں؟ دیکھیں، جہاں تک ایک جو کنسنسس ہے جس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی، دونوں گورنر پنجاب کے پی کے بھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی، اور میرا خیال ہے ہر پولیٹیکل پارٹی بھی اور ہر جورسٹ جو کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہے اس کا کنسنسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ 90 دن میں، جس دن سے ڈیزالو ہوگی اسمبلی کوئی بھی، 90 دن کے اندر اندر الیکشن اس کا کرانا ضروری ہے۔ اس چیز پہ کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اب عدالت نے ڈھونڈنا جو عدالت تلاش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئین یا الیکشن ایکٹ 2017 میں کون سی ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس نے اس کا اعلان کرنا ہے کہ کس ڈیٹ کو، 90 دن کے اندر اندر جس نے ڈیٹ دینی ہے وہ کون سی انسٹیٹیوشن ہے۔ کیونکہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے گورنر کہہ رہے ہیں میں نے چونکہ تحلیل نہیں کی اسمبلی اس لیے میں اس کی ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ کے پی کے گورنر صاحب ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے تحلیل کی ہے، میں اس لیے ڈیٹ نہیں دے۔ جیسے دونوں گورنر کی باتیں تو ٹھیک ہے، کہتا ہے میں نے تحلیل نہیں کی میں نہیں دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں نے کی ہے اور میں بھی نہیں دوں گا، تو مسئلہ تو دونوں کا ہی ہے کہ ڈیٹ آخر دینی کس نے۔ اور جہاں الیکشن کمیشن ہے وہ کہتی ہے کہ گورنر کریں اس کی اناؤنسمنٹ، پریزیڈنٹ صاحب نے سیکشن 57 کے کر دی ہے اپنی ایکسرسائز پاور، اور انہوں نے تاریخ دے دی ہے دونوں الیکشنز کی۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے مین سوال جو ہے، اور میرا خیال ہے سول سوال ایک ہے، وہ یہی ہے کہ کس نے اناؤنس کرنا ہے۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر گورنر تحلیل کریں گے تو گورنر نے دینا ہے، اس کا ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، اور اگر گورنر نے تحلیل نہیں کی تو پریزیڈنٹ صاحب نے کرنا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے جو ہم نے آج پیش کیا تھا عدالت میں، اور جو آرٹیکلز ہیں، 3-4 آرٹیکلز ہیں آئین کے، ایک شک ہے جو الیکشن ایکٹ کی ہے اس کی تشریح کرنی ہے، اور عدالت نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے اناؤنس کرنے کا، یہ گورنر ہیں یا یہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔ تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کرے اناؤنس، ایز لانگ ایز الیکشن کر دیں، ایز لانگ ایز الیکشن اناؤنس ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کرتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، جو باقی جو سارے سوال اٹھائے گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو اضافی نوٹ، اختلافی نوٹ لکھے گئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ریلیونٹ سوال آپ کو کون سا ہے؟ میں نے جیسا باقی سوال تقریباً فریم کر دیے کہ کیا چیف منسٹر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے، یہ اختیار اٹھایا ہے اطہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں۔ 184(3) اٹھایا گیا ہے کہ کیا اس کیس میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔ واٹ از ون، پہلا سوال موسٹ ریلیونٹ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ سارے سوال جو ہیں ظاہر ہے ان کی کچھ نہ کچھ قانونی وقت ہے، بہت وقت ہے، لیکن اس مقدمے میں میری نظر میں نہیں ہے وقت۔ یہاں جہاں تک اسمبلی کی تحلیل کا تعلق ہے، کسی نے اس تحلیل کو چیلنج نہیں کیا، تمام ممبران اس اسمبلی کے جو تھے وہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی عدالت میں یہ کہنے کو نہیں آیا کہ یہ اسمبلی غلط تحلیل ہوئی تھی، اور بلکہ اپوزیشن نے اس پروسیس کا میں عمل کیا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے نام دینے کا عمل تھا، اس میں شمولیت اختیار کی۔ لہٰذا 6 ہفتے گزرنے کے بعد اس موضوع کو اٹھانا میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں موضوع نہیں تھا۔ اور یہاں بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو چیف منسٹر کا اختیار ہے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا وہ ایسا ہے کہ اس پہ نظر ثانی عدالت کر سکے، جس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں جسٹیشیبل۔ اب اس حوالے سے ایک فیصلہ ضرور ہے لاہور ہائی کورٹ کا سن 93 کا، لیکن ایک اور فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے سن 97 کا، جس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اتفاق نہیں کیا اور اس بات کو مانا جو کہ دنیا جہاں میں مانی جاتی ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی جو طاقت ہے تحلیل کرنے کی اسمبلی کو، وہ ایک طرح سے بالکل غیر مشروط ہے، اس کے لیے انہیں کوئی جواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طاقت کو جمہوری عمل کا حصہ مانا گیا ہے۔ اب یہ تمام سوالات ہیں اپنی جگہ، اگر کسی مقدمے میں یہ اٹھائے جاتے ہیں تو ان کا جواب آنا چاہیے حتمی طور پہ سپریم کورٹ کی سطح پہ، لیکن اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں 5-6 ہفتے گزرنے کے بعد سو موٹو پروسیڈنگز میں ان معاملات کو اٹھانا شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ کسی بھی فریق کا یہ موقف نہیں رہا اس تمام عرصے میں۔
جہاں تک تعلق ہے اور یہ بتائیں سر کہ آرٹیکل 184 میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں 184 پہ میں آتا ہوں. یہ بتائیں کہ کیا عدالت نے جس طرح آج اپنا مائنڈ دیا لگتا ہے ایسے ہی کہ وہ ایک آدھے دن میں فیصلہ کر کے کہیں گے الیکشنز کی ڈیٹ یا دینی کس کی ذمہ داری ہے؟ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے. کیا کوئی اس کو اگر عدالت کہتی ہے کہ گورنر دیں یا الیکشن کمیشن دے یا پریزیڈنٹ کی ڈیٹ ٹھیک ہے, کوئی ادارہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے, ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے یا ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہا یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا آروز نہیں ہیں؟ کین somebody say that؟ نہیں, پہلے تو اس فریق کو سپریم کورٹ کے آگے یہ معاملہ رکھنا پڑے گا کہ ہم آپ کا حکم اگر آپ نے دے بھی دیا تو نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے پاس رقم نہیں ہے یا سیکیورٹی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ کوئی ایسا موقف سپریم کورٹ کے سامنے نہیں اختیار کرے گا. یہ بالکل مذاق آخیز باتیں ہیں. کتنے پیسے کافی پیسے ہوں گے؟ پھر تو آپ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ کرائیں, 5 سال الیکشن نہ کرائیں, آپ پھر کہتے رہیے کہ ہم غریب ملک ہیں, ہمیں اور کاموں کے لیے رقم درکار ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کے تمام نظام کی بنیاد الیکشن ہے اور الیکشن پہ جو بھی خرچہ ہوگا, اور کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہوتا, یہ بھی بڑا چڑھا کے بات کی جا رہی ہے, پر بہرحال وہ غیر متعلق بات ہے. جو بھی خرچہ ہو آپ کو الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کے بغیر آپ کی ریاست کا قانونی جو وجود ہے, آئینی جو وجود ہے, وہ ناپید ہے. اس لیے یہ بات بالکل ہی میں سمجھتا ہوں بچکانا ہے یہ کہنا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, رقم یا سب کو یہ حکم ماننا پڑے گا, کر سکتے. یہ حکم ماننا پڑے گا, بالکل ماننا پڑے گا. سپریم کورٹ کا حکم ماننا ہر ایک پر لازم ہے.